عزازیل ایپیسوڈ 2۔ ناشتے کی چہل پہل اور گھر میں پھیلی ہنگامی سی رونق سے اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ وہ بلا شبہ شادی کا ہی گھر تھا۔ بہت سے مہمان سویرے ہی ناشتے کے بعد سبززار پر کرسیاں بچھائے براجمان تھے اور کچھ کا ناشتہ بھی چل رہا تھا۔ گھر میں کام کرتے ملازمین اور برق رفتاری سے آتے جاتے لوگوں کی موجودگی نے یوں ہی شائستہ کو مسکرانے پر مجبور کر دیا تھا۔ ان کے لاڈلے سپوت کی شادی تھی، بھلا وہ خوش کیوں نہ ہوتی، لیکن ان کی خوشی اگلے ہی پل سمٹ بھی گئی تھی۔ وہیں ایک ہی خیال جس نے انہیں اپنے شوہر کی جانب سے بدمزہ کر دیا تھا، اس ایک خیال کے نگاہوں کے سامنے لہرانے پر انہوں نے کڑلاتا دل لیے رمیز کی جانب دیکھا، جو لاؤنج میں بیٹھے چائے کی چسکیوں سے محظوظ ہوتے اخبار میں گم تھے۔ اور پھر شاید وہ شائستہ کی بہت غیر آرامدہ سی نگاہ ہی تھی جس نے انہیں اخبار سے نظر اٹھا کر ان کی جانب نظر التفات ڈالنے پر مجبور کیا تھا۔ کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ اتنی کڑی نگاہ کا کیا مطلب ہے بیگم؟ ان کا ٹھنڈا سا انداز شائستہ کو ہمیشہ ہی زج کر دیا کرتا تھا، مگر اب کہ ان سے اپنی بے چینی چھپائی نہیں چھپ رہی تھی۔ ہیروں جڑے ہار پر بے کلی سے انگلیاں پھیرتی وہ ان کی توجہ پر یکدم ہی بولیں، اس لڑکی اور اس کی ماں کو اس گھر کی دعوت پر بلانے کا مقصد مجھ پر اب تک واضح نہیں ہوا ہے رمیز۔ آپ کیا چاہتے ہیں؟ کیا چل رہا ہے آپ کے دماغ میں؟ ان کی بے چینی رمیز پر بہت پہلے ہی آشکار ہو چکی تھی، مگر وہ نوٹس لیے بغیر ہمیشہ نظر انداز کر دیتے۔ وہ کبھی بھی خود اپنے لیے گڑھا نہیں کھودا کرتے تھے۔ جنہیں بھی ان سے مسئلہ تھا تو یہ اس کا مسئلہ تھا، رمیز کا نہیں، اور ان کی یہی بے نیازی شائستہ کو کبھی کبھی کھولا دیا کرتی تھی۔ وہ لڑکی میرے مرحوم بھائی کی بیٹی ہے اور صوفیہ میرے مرحوم بھائی کی بیوہ۔ ان کی اس شادی میں شرکت نہ کرنے کی کوئی بہت ٹھوس وجہ اگر میرے پاس ہوتی تو میں ضرور ان کی دعوت کو حذف کر دیتا، لیکن میرے پاس انہیں یہاں بلانے کی وجہ تھی شائستہ۔ اور ایسی کون سی وجہ ہے جس سے میں بے خبر ہوں؟ بہت تنک کر استفسار کیا تھا انہوں نے، اپنا مشہور زمانہ تیکھا سا ابرو اچکا کر۔ رمیز نے ایک سنجیدہ نگاہ اٹھا کر ان پر ڈالی اور پھر اخبار کا اگلا صفحہ پلٹا۔ آپ کی چٹخارے دار زبان کا بہت بڑا کردار رہا تھا ویسے بیگم۔ وہ چونکی تھی، پھر محتاط لیکن چھپتی ہوئی نگاہوں سے رمیز کا چہرہ دیکھا۔ کیا مطلب؟ مطلب صاف ہے، رضا کے سسرالیوں کے سامنے میرے اس مردہ بھائی کو زندہ کرنے کی کیا ضرورت تھی، اور انہیں یہ بتانے کی کیا ضرورت تھی کہ ہمارے کچھ رشتہ دار اسٹیٹس میں ہم سے کہیں زیادہ گرے ہوئے ہیں، جن کی مدد ہم رحم دلی کے تحت کر دیتے ہیں۔ یہ بھی کہ ان کی زندگی کتوں سے زیادہ بدتر ہو جاتی اگر ہم ان کا ساتھ نہ دیتے تو۔ اور شائستہ کے اوپر اگلے ہی پل گڑھوں پانی پڑ گیا تھا۔ یہ تو انہیں یاد ہی نہیں تھا کہ اپنی شان و شوکت کو مقابل کے سامنے بلند کرنے کے لیے وہ جس زینوں کا راستہ دے چکی تھی وہ کوئی اور نہیں، جاوید انصاری کا گھرانہ ہی تھا، بقول ان کے ذلیل گھرانہ، کمتر اور بدتر گھرانہ، ہر ایسا گھرانہ جو امیر لوگوں کو اکثر اپنی برتری اور نیک نیتی ثابت کرنے کے لیے درکار ہوتا ہے۔ تو اس سے اس دعوت کا کیا تعلق؟ ان کا چہرہ سفید پڑ چکا تھا، لیکن زبان اب بھی اسی روانی سے پھنکاری تھی۔ رمیز نے اگلے ہی پل بہت بدمزہ ہو کر ان کی جانب دیکھا، انہیں جیسے اپنی بیوی کا ایسا احمقانہ تاثر پسند نہیں آیا تھا۔ تو یہ کہ بیگم، یہ شادی کوئی پیار و محبت کی شادی نہیں ہے کہ جس میں ہمارے سمدھی ہر کمزوری سے صرف نظر کر جائیں۔ یہ ایک طرح کی کانٹریکٹ میرج ہے۔ دونوں خاندان اپنے اپنے کاروباری مفاد کے لیے اپنی اولادوں کو ایک دوسرے کے ساتھ منسلک کر رہے ہیں تاکہ آنے والے کسی بھی نقصان میں برابر خمیازہ بھگت سکیں۔ ایسی شادیوں میں اہم لوگوں کا ہونا بہت ضروری ہوتا ہے، نہیں تو ہمارا دعویٰ ہلکا ہو جاتا ہے، اور میں آپ کی وجہ سے ہلکا نہیں ہونا چاہتا۔ اس لڑکی اور اس کی ماں کی موجودگی اس شادی میں لازم ہے، اور اگر آپ بھول گئی ہیں تو میں آپ کو بتا دوں کہ وہ 25% شیئر ہولڈرز کی مالک بھی ہے۔ جاوید مر گیا لیکن وہ اپنی بیٹی کے نام ہماری زندگی بھر کی ریاست کا کاروبار بھی کر گیا۔ ان کا لہجہ آخر میں بہت کڑوا ہو گیا تھا۔ نازنین سے جتنی نفرت انہوں نے اس لمحے کی تھی شاید پچھلی پوری زندگی میں نہ کی ہو۔ شائستہ ان کی پھنکار پر بہت چپ سی ہو گئی تھی، پھر وہ ہلکے سے بولی، سوری رمیز، مجھے احتیاط کرنی چاہیے تھی۔ بالکل، تمہیں بہت احتیاط سے کام لینا چاہیے تھا، لیکن تم کتنی بھی محتاط ہو جاؤ، عورتوں کی خصلت کبھی نہیں بدلتی۔ اگلے پچھلے حساب اتارتے انہیں کچھ یاد نہیں رہتا کہ کہاں ہم کیا بول رہی ہیں، لیکن خیر۔ وہ ایک بار پھر سے اخبار کھول رہے تھے، لیکن اب کی ان کی پیشانی کا ہر بل بہت واضح تھا۔ ہر بل کا پس منظر اس روشن سی صبح میں مفقود ہو کر رہ گیا تھا۔ میں اسے اس گھر میں مانوس کرنا چاہتا ہوں۔ شائستہ نے ٹھٹک کر ان کی جانب دیکھا تھا، انہیں لگا شاید انہوں نے کچھ غلط سن لیا ہو۔ کیا کہا آپ نے؟ کسے مانوس کرنا چاہتے ہیں؟ نازنین کو۔ کیوں؟ دیکھے رمیز، میں اسے ایک لمحہ بھی اپنے گھر میں برداشت نہیں کروں گی۔ کہاں وہ بدبودار سے محلے میں رہنے والی لڑکی، اور کہاں ہمارا یہ عالیشان چمچماتا سا محل۔
چپ کرو تم بے وقوف عورت۔ رمیز نے اب کے واضح طور پر اخبار شڑپ کی آواز کے ساتھ بند کیا تھا، پھر ناپسندیدہ نگاہوں سے شائستہ کو دیکھا۔ مجھے اس لڑکی سے وہ شیئرز واپس لینے ہیں، وہ میری زندگی بھر کی ریاضت ہے، میں یوں کسی کو منہ اٹھا کر نہیں دے سکتا۔ اتنے سالوں وہ خاموش رہی، لیکن کیا اب بھی خاموش رہے گی؟ ہرگز نہیں، اسے اپنے بھتیجے کو پڑھانا ہوگا، اپنی شادی کے لیے پیسہ چاہیے ہوگا۔ اور کیا تم صوفیہ کی بیماری سے واقف نہیں؟ ڈائلیسس پر آ چکی ہے اب وہ۔ سوچو، وہ لڑکی جلد یا بدیر اپنا حق مانگنے ضرور ہماری جانب پلٹے گی، اور ہمیں اس سے پہلے ہی اسے گھڑنا ہوگا۔ وہ پیشانی مسلتے اب کچھ پیچھے ہو کر بیٹھے تھے۔ اس ایک خیال نے ان کی نیندیں تک اڑا دی تھیں۔ وہ لڑکی ابھی اس جانب متوجہ نہیں تھی، لیکن وہ جلد ہی اپنا حق مانگنے چلی آئے گی، اس کا اندازہ انہیں تھا۔ لیکن ہم اس سے یہ سب کیسے لیں گے رمیز؟ وہ کوئی چھوٹی دودھ پیتی بچی نہیں ہے کہ ہم اسے جیسے چاہیں جدھر چاہیں موڑ دیں۔ وہ سمجھدار اور زیرک لڑکی ہے، کبھی بھی ہماری بات نہیں مانے گی۔ رمیز کا چہرہ اب کے پتھر جیسا سخت ہو چکا تھا، یوں گویا پتھر ہو گیا۔ ظاہر ہے جب وہ بات مانے گی نہیں تو ہم اس سے اپنی بات منوائیں گے۔ ان کا انداز اس قدر ٹھنڈا اور پرسکون تھا کہ شائستہ کو اپنی ریڑھ کی ہڈی میں واضح طور پر سرد لہر اترتی محسوس ہوئی تھی۔ کیسے؟ لوگوں سے بات کیسے منواتے ہیں شائستہ؟ ان کا سوال بہت سرد تھا، سرد اور بے رحم۔ شائستہ کی ریڑھ کی ہڈی ایک بار پھر سنسنائی تھی۔ بہت خوفزدہ ہو کر دیکھا تھا انہوں نے رمیز کی جانب۔ ان کی کنپٹی کے بالوں میں سفیدی جگمگا رہی تھی۔ عمر بیت چکی تھی، لیکن خون میں گردش کرتی خصلت اب تک تازہ تھی۔ ان کی کمزوریاں پکڑ کر ان کی پھنسی پھنسی سی آواز نکلی تو رمیز مسکرائے، گھنی مونچھوں تلے مسکراتے سرد لب۔ شائستہ کو بے ساختہ جھرجھری آئی تھی۔ بالکل، اور اس لڑکی کی ایک یا دو نہیں بلکہ کئی کمزوریاں ہماری مٹھی میں ہیں۔ وہ اب خود سے ہی بڑبڑا رہے تھے۔ شائستہ نے اگلی کوئی بات نہیں کی، یوں ہی چپ کی مہر لگائے پتھر ہوئی بیٹھی رہی۔ لاؤنج میں اب کے صبح کی تازگی عنقا ہو گئی تھی، اور اگر کچھ باقی رہ گیا تھا تو وہ حبس زدہ سا احساس تھا، یوں گویا فضا میں آکسیجن کی کمی واقع ہو گئی ہو۔ وہ راہداری کی سیٹ میں بالکل برابر قدم اٹھاتی چلی جا رہی تھی، ہیل کی باریک ٹک ٹک ساتھ سے گزرتے بہت سے طلباء کے سلام کا جواب سر کے خم سے دیتی۔ وہ ہر قدم بہت محتاط اور نپا تلا سا رکھتی تھی۔ آج اس نے موسم کی مناسبت سے کاٹن کا بے حد نفیس سا قمیص شلوار زیبتن کر رکھا تھا، دوپٹہ ایک جانب کندھے پر ڈالے وہ اس کھلتے سے جامنی رنگ میں اتنی دور سے بھی دھمک رہی تھی۔ سیاہ بالوں کو حسب عادت ہاف باندھے رخسار پر لچکتی اس ایٹ لٹ سے بے نیاز سنجیدہ آنکھیں لیے خاموشی سے چلتی وہ حسین لگ رہی تھی، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ پوری طرح سے نازنین لگ رہی تھی۔ راہداری کے آخری سرے پر گلاس وال سے ڈھکی وسیع لائبریری کا آغاز ہوتا تھا۔ اس نے دروازہ دھکیل کر لائبریری میں قدم رکھا اور اپنے ٹیبل کی جانب بڑھ آئی۔ لکڑی کے ڈیسک پر پہلے سے ہی چند کتب موجود تھیں، کچھ کھلی رکھی تھیں، اور اس کے زیر استعمال کمپیوٹر کے آگے الہام بیٹھی جلدی جلدی کوئی کام سمیٹ رہی تھی۔ السلام علیکم، صبح ہی صبح کیا ہو رہا ہے؟ اس نے ہاتھ میں تھامی کتاب ٹیبل پر رکھی اور پھر گھوم کر الہام کی جانب بڑھی۔ الہام نامی لڑکی نے اینک میں ملفوف آنکھیں اس پر اٹھائی تھیں۔ میں ان اسٹوڈنٹس کے ناموں کی فہرست دیکھ رہی تھی جو مہینے کے آخر میں کتاب ایشو کروا کر جا چکے ہیں، اور 15 دن بعد بھی وہ کتاب کو ری ایشو کروائے بغیر اسے اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں۔ اوہ، اس نے سمجھ کر سر ہلایا اور پھر دوسری ڈیسک کے ساتھ لگی کرسی الہام کی جانب ہی کھینچ کر بیٹھ گئی۔ اس نے ایک نگاہ الہام پر ڈالی، وہ آج خاصی نقصک سے تیار لگ رہی تھی۔ سلک کے اسٹائلش سے لباس میں ملبوس، بھورے گھنگریالے بالوں کو جوڑے میں گوندے، ہلکا پھلکا میک اپ اور باریک سا زیور پہنے۔ اس نے بغور اس کا معائنہ کیا تھا۔ یہاں سے سیدھا کسی کے ولیمے پر جانا ہے کیا تم نے؟ اس نے پوچھ ہی لیا۔ وہ بے ساختہ ہنس پڑی تھی۔ اس نے جلدی سے سر اٹھا کر لائبریری میں موجود جھکے سروں کی جانب دیکھا۔ الہام کے لیے بہت مشکل ہوتا تھا اپنی ہنسی ضبط کرنا۔ نازنین کو تو اب تک شک تھا اس کے لائبریرین ہونے پر، کیونکہ وہ کہیں سے بھی اس شخصی تاثر پر پورا نہیں اترا کرتی تھی جسے عموماً کتابیں پڑھنے والوں کے ساتھ منسوب کیا جاتا تھا۔ ہر دفعہ اسے الہام کو اس کی دادی اماں والے کہکے سے بھرپور ہنسی پر ٹوکنا پڑتا تھا، لیکن مجال تھی کہ وہ لڑکی باز آ جاتی۔ ایک تو اسے بات پہ بات ہنسی آیا کرتی تھی، اور پھر کئی پیروں تک وہ گزرے لمحات یاد کر کے خود بھی ہنستی تھی اور اسے بھی ہنساتی تھی۔ لائبریری کا ہی خیال کر لو۔ اس نے گھرک کر اپنے کام کا رجسٹر اٹھایا اور سیاہی والا قلم انگلیوں کے درمیان حسب عادت پھنسا کر رجسٹر کھولے مصروف ہو گئی۔ شاید میں اپنے ولیمے پر جا رہی ہوں، مگر کون جانے۔ نازنین نے جھکا سر نفی میں ہلایا تھا۔ بہت شوق ہے تمہیں اپنے ولیمے پر جانے کا،
مجھے لگتا ہے کہ تمہارا داخلہ اس لائبریری میں بند کرنا پڑے گا، بہت ناولز پڑھنے لگی ہو، اور اس کا اثر میں بخوبی دیکھ رہی ہوں۔ اس نے ایک جتاتی نگاہ اس پر ڈالی تھی۔ الہام پرجوش سی اس کی جانب جھکی۔ ویسے اس میں کوئی برائی بھی نہیں کہ اگر میرے لیے کوئی سفید گھوڑے پر حسین سا جوان دنیا سے لڑتا، صفے کاٹتا آ دھمکے، سوچو میرے پڑوس میں رہتی سکینہ نگینہ کیسے جل بھن جائیں گی۔ بالکل، اور وہ سفید گھوڑے والا صفے کاٹتا کاٹتا کہیں خود بھی راستے میں کٹ کر نہ گر جائے، اس کی بھی دعا ساتھ ہی کر لینا۔ اس نے تائیدی انداز میں سر ہلا کر کہتے الہام کا حلق تک کڑوا کر دیا تھا۔ دو طرح کی لڑکیاں ہوتی ہیں جو کتابیں پڑھتی ہیں، ایک وہ جو الہام سی ہوں، کتابوں میں بیان کرتا ہر تخیلاتی کہانی کو نگاہوں کے سامنے زندہ ہو کر پنپتا دیکھنے والی، ان کی خواہش اور امید کی روشن دھمکتی کرنوں میں پریوں کا رقص دیکھ کر سرشاری طلب کرنے والی، اور کچھ نازنین جیسی ہوتی ہیں، کتابوں میں بیان کرتا ہر سیاہی کو اپنی ذات کے اندھیروں میں بہتا دیکھنے والی، ان کے لیے روشن شفاف کرنیں شب کی زہریلی چاندنی میں تبدیل ہو جاتی ہیں، وہ اسے بدلنا نہیں چاہتی، وہ اس زہر کے ساتھ زندہ رہ کر مضبوطی کی کھردری چٹان میں بدل جاتی ہیں، پھر ان پر کوئی زہر اثر نہیں کرتا، وہ اس تریاک کو اپنی زہر خندہ چاندنی راتوں کا ہم سفر منتخب کر لیتی ہیں۔ ان کے سامنے کسی بھی تخیلاتی رنگ کو حقیقی رنگوں سے بھرنا بہت مشکل ہوتا ہے، اور پھر آخر کار وہ کڑوی ہو جاتی ہیں، کڑوی، سابق اور سنجیدہ، جیسے وہ ہو گئی تھی۔ خواب دیکھنے پر تو پابندی نہیں ہے نا، میں خواب ہی دیکھ لوں گی، اس نے 16 سالہ دوشیزہ کی مانند ناک منہ چڑھا کر کہا۔ اپنے سلک کے جوڑے والی تیاری جہنم میں غرق ہوتی دکھائی دے رہی تھی۔ نازنین کو ہنسی آ گئی، ایسے بچوں کی طرح چھوٹی چھوٹی معصوم حرکتیں کرتی ہوئی وہ بہت پیاری لگتی تھی۔ ہاں، اور پھر بس خواب ہی دیکھتی رہ جانا۔ تم نے کیا قسم کھا رکھی میرا موڈ غارت کرنے کی؟ وہ تپ گئی تھی۔ نازنین پیچھے ہو کر بیٹھی، ہاتھ باندھ کر پرسکون نگاہوں سے اسے دیکھا۔ 100 میں سے 10% تک یہ خواب حقیقت زندگی سے قربت رکھتے ہیں، جن کی بقا کا ایک وسیع حصہ دھول سی حقیقت پر مبنی ہو۔ تم ان پر انحصار کر کے اپنی بقیہ حقیقی زندگی ضائع کرنا چاہتی ہو۔ کوئی شہزادے نہیں ہوتے جو گھوڑوں کو ایڑ لگاتے اپنی شریک حیات کی کھوج میں صفے کاٹتے چلے آئیں۔ نکل آؤ باہر۔ سکینہ اور نگینہ کو جلانے کے لیے اور طرح کے ہتھ کنڈے بھی استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ لائبریری کی مقدس خاموشی کا احترام کرتے وہ بہت دھیمے لہجے میں بول رہی تھی، ایسے کی آواز صرف الہام تک ہی پہنچ پاتی، اور جو آواز اس تک پہنچ رہی تھی اس نے الہام کو بہت ہی بدمزہ کر دیا تھا۔ کہیں سے نہیں لگتی تم کتابیں پڑھنے والی لڑکی، یوں لگتا ہے جیسے فلسفے کے خشک اسباق کو پڑھانے والی استانی ہوں۔ وہ ہنستی ہوئی سیدھی ہو بیٹھی تھی۔ میں کتابیں پڑھتی ہوں اور ان میں بیان کردہ تلخ حقائق کے ساتھ زندہ رہتی ہوں۔ تم کتابیں پڑھتی ہو اور کانچ سے نازک خواب بننے پر یقین رکھتی ہو۔ اس اپروچ میں ہماری پچھلی زندگیوں کا بہت بڑا کردار ہے الہام۔ ہم معاملات کو جس طرح دیکھتے ہیں ان میں ہمارے ساتھ پیش آئے واقعات کا بہت بڑا حصہ کار فرما ہوتا ہے۔ آخر میں کندھے اچکا کر بات ختم کی تھی اس نے۔ الہام اگلے ہی پل نرم پڑ گئی۔ نازنین کی پوری نہیں تو تھوڑی بہت زندگی اس کے سامنے بھی کھلی ہوئی تھی۔ شاید ٹھیک کہہ رہی ہو تم، لیکن امید پر دنیا قائم ہے۔ میں اگر کسی ایسے نوجوان کا انتظار کروں گی تو ہو سکتا ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں سے تو نمودار ہو ہی جائے، اور اگر وہ نمونہ نمودار نہ ہوا تو؟ اس نے ایک آخری نگاہ اس پر ڈال کر محظوظ سا پوچھا تھا۔ الہام کی آنکھیں یکدم چمکی، پھر وہ اپنا چاند سا اینک ناک پر درست کرتی اس کے برابر جھکی۔ تو پھپھو کا بیٹا زندہ باد۔ اور اب کے واقعے اس کے کہکے پر لائبریری میں موجود بہت سے نفوس نے سر اٹھا کر ان کی جانب دیکھا تھا۔ نازنین نے سرخ چہرے کے ساتھ سر پورا جھکا لیا تھا، اور الہام سوری کہتی اپنی ابلتی ہنسی بمشکل ضبط کر رہی تھی۔ واپسی کا سارا راستہ وہ بالکل خاموشی سے ڈرائیو کرتی آئی تھی، ایک ہاتھ کھڑکی کے ہتھ کھلے شیشے پر رکھے، چہرہ مٹھی پر ٹکائے وہ گہری سوچوں میں گم لگتی تھی۔ موسم آج خاصا خنک محسوس ہو رہا تھا۔ بہتی ہوا میں ہلکی سی ٹھنڈ کی رمق بخوبی محسوس کی جا سکتی تھی۔ آسمان پر بکھرے روئی کے گالوں پر گرتی دھوپ کئی زاویوں سے ترچھی ہو کر چمک رہی تھی۔ اس کا رخ وجدان کے کالج کی جانب تھا۔ عموماً وہ وین سے ہی گھر پہنچتا تھا، کیونکہ نازنین کو واپسی تک 3 بج جاتے تھے، لیکن آج امی کی خاص تاکید پر گھر جلدی واپس جا رہی تھی، اس لیے سوچا اسے بھی ساتھ ہی لیتی جائے۔ کالج کے آگے گاڑی روک کر وہ باہر نکل آئی، پھر قدم کالج کے کداور سے گیٹ کی جانب بڑھائے اور اندر داخل ہو گئی۔ وسیع و عریض میدان پر پھیلا وہ کالج بلا شبہ بہت خوبصورت تھا۔ اس نے وجدان کو لڑکوں کے جھرمٹ میں کھڑا دیکھا، اور پھر چند پل یوں ہی ساکت کھڑی اسے دیکھتی رہی۔ وہ اس کے مرحوم اپنے خیال پر اس نے سر جھٹکا تھا۔ کوئی لوگوں کو مرحوم کہنا درست تھا یا نہیں،
لیکن وہ شاید تسلیم کر چکی تھی کہ اس کا بھائی زندہ نہیں ہے، جبھی تو وہ اتنے سال گزر جانے کے بعد بھی ان کی جانب نہیں پلٹا تھا۔ اگر وہ زندہ ہوتا تو کیا اپنے گھرانے سے یوں صرف نظر کرتا؟ کیا وہ اپنی بہن کو اس ظالم دنیا میں زندہ رہنے کے لیے تنہا چھوڑ سکتا تھا؟ اس کا ایک حصہ اپنے بھائی سے بے پناہ نفرت کرتا تھا کہ وہ وقت کی دھول میں غائب ہو گیا اور کبھی پلٹ کر گھر والوں کی خبر گیری نہیں کی، لیکن اس کا دوسرا حصہ اپنے بھائی سے شدید محبت میں مبتلا تھا۔ وہ جو لوگوں کے سامنے روتی نہیں تھی، اسے لگتا تھا کہ بھائی کے سامنے آ جانے پر وہ چھوٹے بچوں کی طرح رونے لگ جائے گی۔ ان دو حصوں کے درمیان بٹی اس کی ذات کس اذیت کا شکار تھی یہ تو بس وہی جانتی تھی۔ آس پاس زندہ رہتے لوگوں کو یہ احساس دلاتے کہ وہ مضبوط اعصاب کی بہت کڑا ضبط رکھنے والی لڑکی ہے مشکل نہیں تھا۔ اسے اب عادت ہو گئی تھی اس طرح زندہ رہنے کی۔ مشکل تو یہ تھا کہ کبھی کبھی وہ اپنی ذات کے اندر ہی گھٹنے لگتی تھی، یوں گویا کوئی اس کا دل مٹھی میں بھیج رہا ہو۔ ہر عید، تہوار اور چاندنی راتوں میں نگاہیں دروازے پر ٹکا کر انتظار کرنے کی تکلیف نے اسے کھوکھلا کر دیا تھا۔ وہ کھوکھلی ہوتی جا رہی تھی، مٹتی جا رہی تھی۔ یکایک اسے محسوس ہوا جیسے کوئی اسے دیکھ رہا ہے۔ اس نے یکلخت ہی گردن پھیر کر دیکھا، لیکن پیچھے کوئی نہیں تھا۔ اس نے آس پاس گردن گھما کر دیکھنے والی نگاہیں تلاشی، لیکن شاید یہ اس کا وہم ہی ہو۔ سر جھٹک کر کئی پل بھیگی آنکھوں سے وجی کو ہنستا دیکھتی وہ ویسے ہی جامد رہی، پھر اسے دیکھ کر ہاتھ ہلایا تو وہ حیران سا آگے چلا آیا۔ اس کا قد نازنین سے لمبا ہو گیا تھا، سے آنکھیں اس سمے تعجب سے پھیلی بہت پیاری لگ رہی تھی۔ وہ ہنس پڑی۔ پھپھو آپ یہاں کیسے؟ جلدی گھر جا رہی تھی، سوچا تمہیں بھی ساتھ لیتی جاؤں۔ کیسا رہا دن؟ نازنین نے اس کے ساتھ ہی قدم اٹھاتے پوچھا۔ وہ گردن ہلا کر اپنے گزرے دن کی بابت بتانے لگا۔ گاڑی میں بیٹھ کر سیٹ بیلٹ خود کے گرد باندھتے ہوئے اس نے بغور نازنین کا چہرہ جانچا تھا۔ وہ اسے پہلے سے زرد لگی۔ آپ ٹھیک ہیں؟ اس کے پوچھنے پر وہ چونکی تھی، پھر ابروئی گھٹے کر کے ناسمجھی سے اس کی جانب دیکھا۔ ہاں کیوں، کیا ہوا؟ نہیں بس یوں ہی، مجھے لگا شاید طبیعت ٹھیک نہیں ہے آپ کی۔ تم اور امی تو ہر وقت بس مجھے بیمار تسلیم کرنے پر ہی مصر رہا کرو، اس نے ہنس کر کہا، لیکن وہ نہیں ہنسا۔ مذاق تھا یہ اور اس پر ہنسنا تھا۔ اب کہ اس نے جتاتے ہوئے کہا تو وہ ہنس پڑا۔ پھپھو کے مذاق پر اسے کبھی ہنسی نہیں آیا کرتی تھی۔ وہ زبردستی خود پر سے توجہ ہٹانے کے لیے کوئی ہلکی پھلکی سی بات کیا کرتی تھی، لیکن وہ جانتا تھا کہ پھپھو کو کتنی پریشانیاں لاحق تھیں۔ رات مہندی میں چلو گے؟ کئی پل کی خاموشی کے بعد نازنین نے ہی سوال کیا تو وجی نے نفی میں سر ہلایا۔ کل میرا گرینڈ ٹیسٹ ہے، میں نہیں جا سکتا۔ اتنا تو پڑھتے رہتے ہو ہر وقت، رات میں 2 گھنٹے نکالنے سے کوئی کسر تو نہیں رہ جائے گی؟ میں بالکل اکیلی ہوں اور وہاں ہونے والی بوریت کا سوچ کر ہی مجھے غش آنے لگا ہے وجی۔ بالکل بھی نہیں، آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ میڈیکل کالجز میں داخلہ وقت کے ساتھ ساتھ کس قدر مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ میں نے اگر نہیں پڑھا تو اس کا دیر پا اثر میرے اکیڈمک ریکارڈ پر پڑے گا، جو میں ہرگز بھی نہیں چاہتا۔ اسی لیے میں بالکل بھی نہیں جاؤں گا، صرف آپ جائیں گی، وہ بھی دادی کے ساتھ۔ اور ایک بات اور۔ وہ جو روانی کے ساتھ مزے سے بول رہا تھا سانس لینے کو رکا۔ نازنین کی پیشانی پر ابلتے بلوں نے اس کے پیٹ میں گدگدی سی کر دی تھی، لیکن ابھی ہنسنے کا مطلب تھا ٹھیک قسم کی جھاڑ کا سامنا کرنا، جو وہ کرنا نہیں چاہتا تھا۔ میں آپ کی بوریت دور کرنے کا سامان ہرگز بھی نہیں ہوں، اس لیے اس وجہ سے تو میں آپ کے ساتھ ہرگز بھی نہیں جاؤں گا۔ یہ میری ذاتی حیثیت پر کاری وار جیسا ہوگا۔ اس نے بگڑے بگڑے سے تاثرات لیے وجی کو دیکھا تھا۔ وہ مسکراہٹ روکتا لب دبائے کھڑکی کی جانب چہرہ کیے اس کی جانب سے ہونے والے وار کا منتظر تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، مت جاؤ بلکہ یوں کرو بھاڑ میں جاؤ۔ اس نے یہ دوسرا انکہا فقرہ سنا تھا۔ آپ نے محض وہاں جا کر کیمسٹری کی حد درجہ بورڈ کلاس کی طرح حاضری نہیں لگانی ہے پھپھو۔ لوگ دعوتوں پر بلاتے ہیں تاکہ باہم تعلقات کو مزید کشیدہ ہونے سے بچا سکیں۔ آپ نے وہاں جا کر لوگوں سے گھلنا ملنا ہے، باتیں کرنی ہیں، زومبی کی طرح گردن ایک زاویے پر رکھ کر انہیں خود سے دور نہیں بھگانا۔ دیکھو تو ذرا اس ٹانگ جتنے لڑکے کو، بھتیجے سے دادا ابا بنتے اسے ذرا جو وقت لگتا ہو۔ نازنین برے برے منہ بناتی اس کی نا ختم ہونے والی نصیحتیں سن رہی تھی۔ یہ تو طے تھا کہ وہ وہاں جا کر کسی سے بھی گھلنے ملنے کی کوشش نہیں کرے گی۔ اس کی کوشش آخری حد تک یہی ہوگی کہ وہ نہ جائے، کسی چیز کو اپنے لیے قربانی کا بکرا بنا لے۔ اور اگلے ہی پل اس کی آنکھیں چمکی تھیں، اس کا بکرا ساتھ ہی بیٹھا تھا۔ تم بیمار پڑ جاؤ وجی۔ دماغ میں ابھرتی نئی ترکیب کو سوچتے اس کی آنکھیں جگمگا رہی تھیں۔ وجدان نے بغور اس کے تاثرات دیکھے۔ میں ہرگز بھی بیمار نہیں پڑا ہوں پھپھو۔ وہ بیچارہ ہر وقت اس کے لیے بیمار پڑ کر تنگ آ چکا تھا۔
وہ جانتا تھا کہ نازنین لوگوں سے بھرپور تقریبات میں آنا جانا پسند نہیں کرتی تھی، بلکہ اسے تو انسانوں کی جھرمٹ سے ہی کوفت ہوتی تھی۔ اسی عادت کے پیش نظر جب بھی کوئی دعوت ان کے گھر پر وارد ہوتی اور اسے صوفیہ کی نگاہوں سے بچنے کا کوئی حل نہ سوچ رہا ہوتا تو وہ وجی کو بیمار کر دیا کرتی تھی۔ یہ بیمار ہے، اب اس کی بہت پرواہ کرنے والی پھپھو کیسے جائے گی اسے چھوڑ کر؟ مجبوراً شادیوں، میلادوں اور قرآن خوانیوں میں صوفیہ کوئی بدستور حاضری لگوانی پڑتی، لیکن اب وجدان نے اسے صفا چٹ جواب دیا تو اس نے گھورتی نگاہیں اس کی جانب پھیری۔ اپنی پھپھو کو انکار کر رہے ہو تم وجی؟ اتنے بڑے ہو گئے ہو؟ پھپھو تو امرتسر کی آخری شہزادی بنی اس پر برسنے کو تیار ہو رہی تھی، لیکن اس نے بھی راجہ مہاراج سنگھ کی مانند ہاتھ اٹھا کر اسے مزید کچھ بھی بولنے سے روک دیا۔ آپ جا رہی ہیں اور یہ طے ہے، میں تمہیں کٹ کیٹ سے نوازوں گی۔ کیا طاق کر وار کیا تھا پھپھو نے؟ اس نے لب بھینچ کر بیچاری نگاہوں سے نازنین کی جانب دیکھا تھا۔ کتنی تیز ہیں آپ پھپھو، میں پھر بھی نہیں جاؤں گا۔ اسے پتہ تھا کہ کٹ کیٹ کا کوئی ثانی نہیں، لیکن پھر بھی وہ انہیں بھیجنا چاہتا تھا، کبھی نہ کبھی تو انہیں اپنے خول سے نکلنا ہی تھا۔ گھر کے باہر پہنچ کر بھی وہ دونوں بحث میں مصروف رہے۔ گھر کے اندر کچا فرش عبور کرنے سے لے کر ٹائلز کی راز دہانی تک ان کے مابین تیسری جنگ عظیم چھڑ جانے کے آثار وضاحت سے جگمگانے لگے تھے۔ یہ ان کی منمناہٹ ہی تھی کہ صوفیہ ہاتھ پہنچتی باورچی خانے سے نکل آئی تھی۔ یہ تم دونوں کو کیا ہوا ہے؟ انہوں نے دونوں کی جانب باری باری دیکھا تھا۔ وجی بیمار ہے امی، دیکھیں اسے بخار ہو رہا ہے، اس کا چہرہ بھی سرخ ہو رہا ہے، اور اوہ، اس کے جسم سے تو آگ کی لپیٹیں اٹھ رہی ہیں۔ میں کوئی انگیٹھی نہیں ہوں کہ مجھ سے آگ کی لپیٹیں اٹھیں گی۔ کیا جواب دیا تھا اس نے؟ نازنین کو اس سنجیدگی میں بھی ہنسی آ گئی تھی۔ چپ کرو، تمہیں بخار ہے بس، اس نے بمشکل ہنسی ضبط کر کے کہا تو صوفیہ نے آگے بڑھ کر وجدان کے ماتھے پر ہاتھ رکھا۔ اس کی پیشانی کا درجہ حرارت بالکل نارمل تھا۔ اب کے مسکرانے کی باری وجی کی تھی۔ مجھے کچھ نہیں ہو رہا دادی، پھپھو بس زیادہ ہی حساس ہو رہی ہیں اس معاملے میں، اور شام میں انہیں شادی میں بھی تو جانا ہے نا، بس اسی لیے مجھے ایک پل کے لیے بھی چھوڑ کر کہیں نہیں جانا چاہتی۔ لیکن میں اب بڑا ہو گیا ہوں، اپنا خیال خود رکھ سکتا ہوں، آپ انہیں ضرور اپنے ساتھ مہندی میں لے کر جائیے گا۔ وہ آخر میں چھوٹی سی زبان دکھاتا اپنے کمرے کی جانب بڑھا تو نازنین نے اپنے آخری ہتھیار کو بھی بیچاری نگاہوں سے جاتے دیکھا۔ اب تو کوئی راستہ نہیں تھا اس تقریب سے بچنے کا۔ تم چل رہی ہو نا شام میں نازو؟ صوفیہ نے ایک آخری بار یقین دہانی چاہی تو اس نے کمزور سا سر اسبات میں ہلا کر جی امی کہا اور اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ سر شام ہی مغرب کی نماز کے بعد صوفیہ کی جانب کا فون کھڑکا اٹھا تھا۔ وہ برآمدے میں مغرب کی نماز کے بعد جائے نماز پر بیٹھی تھی، دھمکتے چہرے کے گرد دوپٹہ لپیٹے، انگلیوں پر تسبیحات گنتی ہوئی۔ بھابھی کا فون تھا، کہہ رہی تھی وقت پر پہنچ جانا۔ صوفیہ خوشی کے باعث پھولی سانسوں کے درمیان بولتی اسے چونکا گئی تھی۔ سالہ سال نظر انداز کیے جانے کے بعد کوئی یوں ہی اچانک سے آپ پر مہربان ہو جائے تو مشکوک ہونا یقینی سی بات ہے۔ پھر وہ بھی مشکوک ہو گئی تھی۔ اسے اندازہ تھا کہ وہ اپنے تایا کے لیے کبھی بھی اہمیت کی حامل نہیں رہی تھی، لیکن پھر وہ کیا چیز تھی جو اسے پریشان کر رہی تھی؟ کیا کسی قسم کا مفاد اس کے کھاتے میں درج تھا جس سے وہ بے خبر تھی؟ یا پھر اس کے رشتہ دار واقعی ان لوگوں سے رشتہ استوار کرنا چاہتے تھے، بہت بڑی سماجی اور مالی تفریق کے باوجود بھی؟ اس نے پرسوچ نگاہوں سے سامنے پیچھے جائے نماز کو دیکھا۔ کچھ غلط تھا، کہیں کچھ غلط تھا یا پھر اسے غلط لگ رہا تھا، وہ اندازہ نہ کر پائی۔ اگلے ہی پل اٹھ کر اس نے جائے نماز سمیٹا اور کمرے میں چلی آئی۔ صوفیہ اس کے پیچھے آئی تھی۔ بھابھی کا فون تھا نازو، وہ وقت پر آنے کا کہہ رہی تھی۔ اس نے خاموش نگاہوں سے ان کا پھرتے جذبات سے دھمکتا چہرہ دیکھا۔ اس کے اندر پھیلی خاموشی کچھ اور گہری ہو چلی تھی۔ جی امی، سن چکی ہوں۔ وہ یہ نہیں کہہ سکی کہ امی یہ لوگ خطرناک ہیں، یہ اچھے لوگ نہیں، ان سے دور رہنا چاہیے۔ اس نے خود کو حالات کے دہارے پر چھوڑ دیا تھا۔ یہ بس آخری دفعہ ہوگا، دوبارہ وہ ان کے بنگلوں کی جانب دیکھے گی بھی نہیں۔ صوفیہ پلٹ گئی تو وہ خالی خالی سی بیٹھی رہ گئی۔ بے ساختہ ہی اس کی یاد کے سیاہ پردے پر ایک سنہری تتلی جگمگائی تھی۔ اس نے آنکھیں میچ لیں۔ تتلیاں اس کے لیے کبھی رنگوں کی نوید نہیں لایا کرتی تھی۔ اس ایک تتلی نے اسے ہر تتلی سے بدظن کر دیا تھا۔ اس ایک سنہری تتلی سے ڈر کر وہ کتنی راتوں میں اٹھی تھی۔ وہ سنہری تتلی اب بھی اس کے پیچھے تھی، پھڑپھڑا رہی تھی۔ ہر جانب وہ تاریخ رات بکھرنے لگی تو نازنین گھبرا کر اپنے بستر پر اٹھ بیٹھی۔ نہیں نہیں نہیں، ابھی نہیں۔ اس نے بہت مشکل سے فراموش کیا تھا اس اذیت کو۔ وہ دوبارہ اس کا حصہ نہیں بننا چاہتی تھی۔
اس نے مٹھیاں بھینج کر ان ابلتے آثار کو دبانا چاہا، لیکن الجھنیں سلجھائی نہ جائیں تو خوفناک طریقوں سے انسان پر پلٹ آتی ہیں۔ اگلے ہی پل اسے اپنی کمر پر کسی کے ہاتھ محسوس ہوئے تو وہ ڈر کر جلدی سے بستر سے اتری، ہذیانی انداز میں اپنی کمر سے ان اندیکھے ہاتھوں کو جھٹکا تھا۔ اسے یاد تھا کہ بچپن میں کسی نے اسے جسمانی زیادتی کا نشانہ بنانے کی کوشش کی تھی۔ اس تاریک کمرے میں اس انسان کے کوٹ پر جگمگاتا سنہرا سا تتلی کا براؤچ اس کی آنکھوں میں کند گیا تھا۔ اس ایک سنہری تتلی نے اس کی معصوم آنکھوں سے گویا ہر خواب کو نوچ ڈالا تھا، اور ایک یہ خیال کہ یہ سب اس کے ساتھ رمیز تایا کے گھر، اس کے اپنے دادا کے گھر میں ہوا تھا، اس ایک خیال نے اسے بچپن میں ہی توڑ ڈالا تھا۔ وہ اپنے ہی گھر کی چھت تلے محفوظ نہیں تھی، وہ اپنے ہی سائے سے خوفزدہ ہو گئی تھی۔ اس نے کئی سال آئینہ دیکھے بغیر گزار دیے تھے، یوں لگتا تھا کہ وہ آئینہ دیکھے گی اور اپنے عین پیچھے سے وہ انسان بھی دکھ جائے گا جس نے اسے کئی راتیں زد و کوب کرنے کی کوشش کی تھی۔ وہ بچ گئی تھی، وہ کسی بھی قسم کے جسمانی احتسال سے محفوظ رہی تھی، لیکن وہ خوف، اس تکاتے ہاتھوں کا خوف اس کے ساتھ بندھ گیا تھا۔ اس خوف نے اس کا ساتھ نہ چھوڑنے کی قسم کھا لی تھی۔ اس نے اپنے والدین، اپنے گھرانے کو ذلیل کر دیا تھا، کیونکہ اس واقعے کے بعد وہ تایا کے گھر میں نہیں رہ پائی۔ مجبوراً بابا کو اس کی وجہ سے اپنے باپ کا گھر چھوڑنا پڑا، اپنے کاروبار تک سے ہاتھ دھونا پڑ گیا تھا انہیں اس کی وجہ سے۔ پھر وہ زیادہ عرصہ زندہ نہیں رہے، انہیں کینسر کے مرض نے گھیر لیا تھا، وہ ختم ہو گئے۔ پھر بھائی چلا گیا، وہ کبھی واپس نہ پلٹا، اس کے گھر کا ہر مرد اس سے کھو گیا تھا، اور اب اس کے پاس محض وجدان بچا تھا، وہ اسے نہیں کھونا چاہتی تھی۔ اس نے اس کی حفاظت کا ذمہ لے لیا تھا، وہ اسے ہر قیمت پر اس ظالم دنیا سے بچانا چاہتی تھی۔ وہ اس کے لیے اس کا بھائی تھا، بیٹا تھا، دوست تھا، ساتھی تھا، وہ اس کے لیے سب کچھ بن گیا تھا۔ آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اس نے اپنی خوابی سی صورت دیکھی، وہ خوبصورت تھی، بہت خوبصورت تھی، لیکن اسے اپنی صورت سے غرض نہیں تھا۔ اس صورت کی وجہ سے اس نے بہت ظالم ہاتھوں کی رسائی خود تک برداشت کی تھی۔ لوگ اسے پلٹ پلٹ کر دیکھا کرتے تھے، ان کی نگاہیں اسے چپ جاتی تھیں، لیکن بات نہ بگڑتی اگر جو اس کے اپنے محافظ اس پر نگاہ نہ ڈالتے تو۔ وہ کہتی نہیں تھی، لیکن وہ جانتی تھی کہ اسے زد و کوب کرنے والے ہاتھ اس کے اپنوں کے تھے۔ اس نے سب کو یہی بتایا کہ وہ اس گھر میں ڈر گئی ہے، کوئی رات کو اس کے کمرے میں دبے پیر آتا ہے اور اسے تکلیف پہنچاتا ہے۔ کسی نے اس کی بات پر یقین نہیں کیا، سب کو لگا وہ ذہنی مریض بنتی جا رہی ہے، کسی نے کہا اس پر آسیب کا سایہ ہو گیا ہے، کوئی کہنے لگا اسے نظر لگ گئی ہے، کسی کا ماننا تھا کہ وہ ڈھکوسلا کر رہی ہے، وہ توجہ حاصل کرنے کے لیے ایسے اوچھے ہتھ کنڈوں پر اتر آئی ہے۔ کسی نے اس پر یقین نہیں کیا، اور پھر ایک وقت بعد اس نے بولنا ترک کر دیا۔ اس نے ہر ایک کی جانب سے گہری خاموشی اوڑھ لی، اس نے شادی بیاہ کی تقریبات میں جانا خود پر حرام کر لیا۔ وہ لوگوں کا سامنا کرنے سے خوفزدہ تھی، وہ ڈری ہوئی تھی، اسے ڈرایا گیا تھا۔ لوگ اس سے پوچھیں گے کہ اس رات اس کے ساتھ اس کمرے میں کیا ہوا تھا، ہاں، تب وہ کیا کرے گی؟ تب وہ انہیں کیسے قائل کرے گی کہ وہ سچ بول رہی ہے؟ اس نے کبھی جھوٹ نہیں بولا تھا۔ 27 سالہ نازنین انصاری آج بھی اس سب سے خوفزدہ تھی۔ بچپن کے خوف کبھی نہیں مٹتے، زندہ رہتے ہیں، ہماری ذات کے چھپے خانوں میں پنپ رہے ہوتے ہیں، ہمیں اندر ہی اندر کھا رہے ہوتے ہیں۔ لیکن پھر اس نے خود پر خول چڑھا لیا۔ دنیا کا سامنا ایک اسی طرح کیا جا سکتا تھا، مضبوطی کا ڈھونگ رچا کر۔ اس نے سب کو بیوقوف بنانا شروع کر دیا، یہاں تک کہ خود کو بھی۔ وہ مضبوط ہے، اس نے ہر رات روتے ہوئے خود کا مذاق اڑایا، لیکن اس راستے کے علاوہ اس کے پاس کوئی راہ نہیں تھی۔ زمینی آئینے میں اپنا مکمل سراپا محو ہو کر دیکھتے ہوئے وہ ماضی کے بہت کمزور لمحات کی زد میں تھی۔ اس نے گلابی سی سیاہ آنکھوں سے آخری بار اپنا چہرہ دیکھا اور پھر تیار ہونے کے لیے پلٹ گئی۔ اس نے گاڑی قصر انصاری کے سامنے روکی اور پھر اگلے ہی پل دروازہ کھولے باہر نکل آئی۔ صوفیہ بھی دوسری جانب کا دروازہ کھولے گھوم کر اسی طرف آ رہی تھی۔ عالیشان ستونوں پر کھڑا وہ قصر خنک سی دھندلی ہوا میں لگ چھپ رہا تھا۔ اس نے بھاری ہوتے دل کے ساتھ گہرا سانس لے کر اندر ابلتے بہت سے جذبات کو پرے دھکیلا۔ اس کا سینہ جیسے کسی شکنجے میں جکڑتا جا رہا تھا، اور دل تو کسی نے مٹھی میں لے کر بھینچ ڈالا تھا۔ اتنے سالوں بعد بھی جو ہوا تھا وہ گرد میں اٹ نہ سکا تھا، وہ آج بھی روز اول کی مانند روشن تھا، روشن رکھا گیا تھا۔ اس نے بہت سی گریں حلق سے نکل کر اندر کی جانب قدم بڑھائے تو صوفیہ بھی اس کے ساتھ ہی آگے بڑھائیں۔ قصر انصاری آج بھی اتنی ہی نگاہوں کو خیرہ کر دینے والی چکا چوندھ لیے ہوئے تھا کہ اس کی روشنیوں میں اسے اپنی آنکھیں کھلی رکھنا کٹھن لگا۔ اس نے چپتی روشنیوں کے ساتھ اپنی آنکھیں مانوس کیں،
اور پھر کئی ایکڑ پر پھیلے اونچے نیچے گھاس کے قطعوں پر آگے بڑھائی۔ دور دور تک کرسیاں لگا کر مہندی کا انتظام کیا گیا تھا۔ درختوں کی تراش خراش کے بعد انہیں باریک برقی کمکموں سے سجا کر وہ زندگی بخشی گئی تھی کہ دیکھنے والی ہر نگاہ بار بار پلٹنا اپنا فرض سمجھتی، لیکن وہ اس سب کو بہت غیر دلچسپی سے دیکھتی آگے بڑھائی تھی۔ داخلی قدادم دروازوں کے پار سے پرتعیش لاؤنج کا آغاز ہوا جاتا تھا۔ زرق برق بھاری کامدار ملبوسات کی بہار میں وہ خود کو بہت بے رنگ سی تتلی محسوس ہوئی تھی۔ ہر جانب شور ہنگامہ کہکے بہار اور روشنیاں اتر آئی تھیں۔ لاؤنج کی سیٹ میں کشادہ زینے تھے۔ چکردار کشادہ زینوں کا چکر اوپری منزل کی جانب راہ ہموار کیا کرتا تھا۔ اسے ہر راستہ اسپر تھا۔ وہ کچھ بھولی گپ تھی، کاش کہ وہ کچھ بھول جاتی۔ گہرا سانس لے کر اس نے آس پاس نگاہ دوڑائی تو صوفیہ، شائستہ اور روہیلہ سے بغل گیر ہوتی دکھائی دیں۔ وہ بھی اسی سنجیدگی سے خواتین کی جانب بڑھائی تھی، پھر ان کے سلام اور حال احوال کا بہت پرتکلف سے جواب دے کر لاؤنج میں لگے قیمتی صوفوں پر آ بیٹھی۔ اس سے زیادہ مروت وہ کسی کو بھی فی الحال نہیں دکھا سکتی تھی۔ اس نے سیاہ گھیردار فراک زیب تن کر رکھا تھا۔ سنہرا تنگ چوڑی دار پاجامہ بہت ہلکا سا جھلکتا تھا۔ اس کے لباس کی فول ہی کچھ ایسی تھی کہ لاؤنج میں بہت سے مردوں نے اسے پلٹ پلٹ کر دیکھا۔ بالوں کو حسب عادت کھلا چھوڑے، لباس کی مناسبت سے برابر میک اپ کیے، وہ ہر انداز سے پرفیکٹ لگتی تھی۔ اسے دیکھتے رہنے کو دل چاہتا تھا۔ یکایک شائستہ تائی اپنی دو بیٹیوں کے ہمراہ اس کی جانب بڑھی تو اس نے چہرے پر بمشکل نرمی قائم رکھی۔ مسکراہٹ اب بھی مفقود ہی رہی۔ ہیلو نازنین آپی، کیسی ہیں آپ؟ ماما بتا رہی تھیں آپ کے بارے میں ہمیں۔ اینڈ او مائی گاڈ، یو آر لکنگ گارجس۔ یہ شائستہ کی چھوٹی بیٹی نینا تھی، 17 سال کی خوش دل اور خوش اخلاق سی لڑکی۔ اس نے مسکرا کر اس کا بڑا ہاتھ تھام لیا تھا۔ ہیلو نازنین، خوشی ہوئی آپ سے مل کر۔ اور یہ شائستہ کی بڑی بیٹی تھی، ابیہا، بالکل شائستہ کا پرتو۔ اس کی عقابی نگاہوں سے اس کی ذہنی ساخت کا اندازہ ہوتا تھا۔ ہلکی سی طنزیہ اور ذرا مغرور مسکراہٹ ہر دم لبوں پر سجائے، وہ خود کو ہر ایک سے برتر سمجھنے والی لڑکی تھی۔ اور شکر کہ وہ خوبصورت نہیں تھی، نہیں تو جانے وہ آسمان سے قدم اتارنا ہی بھول جاتی۔ اس نے بغور اس کا انداز جانچتے ہوئے مسکرا کر اس سے ہاتھ ملایا تھا۔ پھر سب سبززار پر جانے کے لیے شور مچانے لگے تو انہیں چاروں ناچار اٹھ کر باہر آنا ہی پڑا۔ سچ شکر کہ وہ اس دم گھونٹتے لاؤنج سے اٹھ کر باہر آ گئی تھی۔ اندر تو اسے اپنا سانس پھنستا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ سبززار کی فضا خاصی خنک تھی۔ گول میزوں کے اطراف میں کرسیاں لگائی گئی تھیں اور ہر میز کو اس طرح رکھا گیا تھا کہ سامنے سجایا گیا اسٹیج ہر ایک کی نگاہوں کے لیے واضح ہو سکے۔ اس نے ایک کونے میں لگے گول خالی میز کو دیکھا اور پھر صوفیہ کی لاکھ نصیحتوں کے باوجود بھی وہ اس میز کی جانب بڑھ ہی گئی۔ اسے عورتوں کے درمیان بیٹھنے میں دلچسپی نہیں تھی اور صوفیہ اس وقت عورتوں کے جھرمٹ میں ہی قید تھیں۔ کچھ ہی پل گزرے تھے فنکشن کو شروع ہوئے۔ بہت تیز بجتے میوزک کے باعث کان پڑی آواز تک سنائی نہ دیتی تھی۔ گیندے سے سجے اسٹیج پر اب کے کزنز اپنی اپنی پوزیشنز لیے تیار کردہ رقص پیش کرنے کی تیاری کر رہے تھے۔ وہ خالی خالی سے ان کی رنگینیاں دیکھے گئی۔ آج وہ بھی اس سب کا حصہ ہوتی اگر جو، لیکن اس کی سوچوں کی تال اگلے ہی پل ٹوٹ گئی تھی۔ روہیلہ اپنی اکلوتی بیٹی کے ساتھ اس کی جانب بڑھ رہی تھی۔ اس نے ایک بار پھر سے تعارف کے لیے خود کو تیار کر لیا۔ السلام علیکم نازنین آپی، کیسی ہیں آپ؟ مجھے تو جانتی ہیں نا آپ۔ وہ بھی 17 سالہ نوعمر سی لڑکی تھی، خوش مزاج اور خوش شکل سی۔ روہیلہ نے بالخصوص اسے نازنین سے متعارف کروایا تھا۔ ثانیہ نام تھا اس کا۔ اپنے 2 بھائیوں کی اکلوتی بہن تھی وہ، خاصی لاڈلی اور نازوں میں پلی۔ کافی دیر تک وہ اس کے ساتھ بیٹھی باتیں کرتی رہی، پھر کسی نے اسے اسٹیج سے آواز دی تو وہ معذرت کرتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ ایک پل کو اسے لگا کوئی اسے دیکھ رہا ہے۔ اس نے جھٹ نگاہیں یہاں وہاں پھیری، لیکن کوئی بھی اس کی جانب متوجہ نہیں تھا۔ گہرا سانس بھر کر اس نے نچلے لب کو دانتوں تلے دبایا۔ کئی دنوں سے اسے ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی اسے ہر پل دیکھ رہا ہے، کوئی اس کے پیچھے ہے، کوئی اس کی حرکات و سکنات پر نظر رکھے ہوئے ہے، لیکن جو ہی وہ نگاہ پھیرتی کوئی بھی آس پاس دکھائی نہ دیتا۔ خیر، اس نے سر جھٹک کر جو ہی چہرہ پھیرا، رمیز تایا کو اپنی جانب بڑھتے پایا۔ سفید شلوار قمیص میں ملبوس، کندھوں پر کتھئی شال لیے، گھنی مونچھوں تلے مسکراتے لبوں کے ساتھ وہ چند لوگوں کے ہمراہ اس کی جانب بڑھ رہے تھے۔ وہ ان لوگوں کو نہیں جانتی تھی اور ابھی وہ انہیں پہچاننے کی صحیح کر ہی رہی تھی کہ تایا اس کے سر پر پہنچ چکے تھے۔ نازنین بچے، کیسی ہو؟ ان سے ملو، یہ ہے باقر صاحب، باقر ہمدانی، تمہارے بابا اور میرے بزنس پارٹنر، اور یہ ان کی بیگم ہے روبینہ ہمدانی۔ لمبے عرصے تک ملک سے باہر رہے تو ہم دونوں بھائیوں نے ہی ان کے حصے کا بزنس بھی سنبھالا،
اور اب جب کہ یہ واپس پلٹ چکے ہیں تو اپنے حصے کا کام خود دیکھنا چاہتے ہیں۔ وہ بہت خوشگوار سے انداز میں اس کا تعارف ساتھ کھڑی قیمتی قمیص شلوار میں ملبوس کسی باقر صاحب سے کروا رہے تھے۔ ان کی بیگم بھی ان کے ساتھ ہی تھی، پیش قیمت لباس اور نگاہوں کو خیرہ کرتے زیورات سے لیس۔ وہ خاتون بہت باوقار اور خوبصورت تھیں، لیکن اس نے طاہر کے تعارف پر ان کی جانب ایسی نگاہوں سے دیکھا جیسے کہہ رہی ہو کہ اچھا تو پھر آپ یہ سب مجھے کیوں بتا رہے ہیں؟ السلام علیکم، خوشی ہوئی آپ سے مل کر۔ حالانکہ اس کے چہرے پر کسی قسم کی خوشی رقم نہیں تھی۔ رمیز اس کے ٹھنڈے سے انداز پر کنکارے، پھر جلدی سے مسکرائے۔ اس نے بغور ان کا چہرہ دیکھا۔ بات بے بات مسکرانے والا انسان نہیں تھا رمیز، شاید ساتھ کھڑا بندہ، باقر اور جو کوئی بھی وہ تھا، اس کے انگوٹھے تلے تایا کی گردن دبی ہوئی تھی۔ بیٹا تم سے پرسنلی ملنا چاہتے تھے باقر صاحب؟ بالکل، بلکہ یوں سمجھے کہ آپ سے ملنے کی دیرینہ خواہش پوری ہو گئی، اور جیسی آپ کی بابت ہم نے تعریفیں سن رکھی تھی، مجھے ماننا پڑے گا کہ آپ ان تعریفوں سے کہیں زیادہ اونچے تخت پر براجمان ہیں۔ باقر ہمدانی کوئی اچھا کاروباری انسان تھا یا نہیں، لیکن وہ ایک گھٹیا انسان ضرور تھا۔ اپنی بیوی کے ساتھ کھڑے ہو کر وہ اس پر ٹٹولتی نگاہ ڈال رہا تھا۔ اس نے بغور روبینہ کا سفید پردہ چہرہ دیکھا۔ ان کے چہرے پر رقصہ مسکراہٹ بے حد پھیکی پڑ چکی تھی۔ اگلے ہی پل سنجیدہ سا ابرو اٹھا کر اس نے اس فضول سے آدمی کی جانب دیکھا۔ تعجب ہے، مجھ سے ملنے والا ہر انسان کم و بیش اسی قسم کے تاثرات کا شکار رہتا ہے، لیکن صرف تب تک جب تک وہ میری اختلاف رائے کو نہیں جان لیتا۔ جو ہی اس پر آشکار ہوتا ہے کہ میں کس انداز سے لوگوں کی عزت افزائی کرتی ہوں، اگلے ہی پل اس کے خوشامد سے تاثرات ہوا ہو جاتے ہیں۔ وہ نازنین تھی، اس پر ہاتھ ڈالنا آسان نہیں تھا۔ مسکرا کر بہت نرم لہجے میں بے حد سخت باتیں کرنی آتی تھیں اسے۔ اگلے ہی پل باقر ہمدانی نے کھنگار کر ماحول میں پھیلی حدت کی بو زائل کرنی چاہی۔ کیوں ملوانا چاہتے تھے آپ مجھے ان سے تایا؟ اس نے ٹھنڈی آنکھیں ان کی جانب پھیری۔ رمیز کی نگاہوں میں ایک سرد لہر اترتی دیکھی تھی اس نے۔ یقیناً وہ ان کا بنا بنایا کوئی کھیل بگاڑ رہی تھی۔ کیوں کا کیا مطلب ہے بچے؟ تم کمپنی میں 25% شیئر ہولڈر ہو، ایک طرح سے تمہارا کاروباری تعلق ہے باقر صاحب سے، اسی لیے وہ تم سے ملنا چاہتے تھے۔ اور پھر تم ہمارے گھر کی ہی بچی ہو، جاوید کی بیٹی ہو، تمہارا ان معاملات میں حاضر رہنا ناگزیر ہے۔ ان کی سرسراتی سی مسکراہٹ نے ایک پل کو اسے تلخی سے مسکرانے پر مجبور کر دیا تھا۔ 18 سال، اس نے کہہ کر ایک لمحے کو توقف کیا تھا، گویا انہیں اس مدت کو جذب کرنے کا وقت دیا۔ اس کی مسکراتی آنکھیں اب کے سرد ہو گئی تھیں۔ 18 سال بعد آپ کو خیال آ گیا کہ میں بھی اس کاروبار میں حصے دار ہوں، اور بالخصوص اس گھر کی بیٹی بھی ہوں۔ میں آپ کے اس قدر ذمہ دارانہ رویے پر آپ کو داد پیش کرتی ہوں تایا۔ بلا شبہ آپ کاروباری مصروفیات کے باوجود بھی اس بارے گراں کو یاد رکھنے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ اس کا طنز اس قدر گہرا تھا کہ رمیز جیسے حاضر دماغ رکھنے والے انسان کو بھی گنگ کر گیا۔ باقر ہمدانی نے نہ سمجھی سے ساتھ کھڑی رمیز پر ایک نگاہ ڈالی تھی۔ نازنین بچے، ان معاملات کو کاروباری نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ جذباتی رویوں کے باعث کاروبار متاثر ہو سکتا ہے۔ آپ نے بجا فرمایا، کاروبار متاثر ہونے سے بچ گیا تایا، اور کاروبار کے علاوہ سب کچھ متاثر بلکہ تباہ کن حالت میں پہنچ گیا۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی، نرم اور ٹھنڈی سی مسکراہٹ۔ پھر وہ اسی تبسم کے ساتھ باقر ہمدانی کی جانب گھومی۔ بہت شکریہ آپ کا باقر صاحب، بلکہ مجھے تو آپ کا بہت ہی شکر گزار ہونا چاہیے۔ محض آپ کے کاروباری تعلق کی وجہ سے میں اس گھر کی بیٹی بھی بن گئی اور عزت کی حامل بھی ہو گئی، نہیں تو کہیں عرصے سے کسی کو یاد ہی نہیں تھا کہ کوئی انصاری کا گھرانہ بھی ہے، اور اس گھر کی بیٹی بھی اسی دنیا میں سانس لے رہی ہے۔ ماحول یکدم اس کے کہے گئے جملوں کے باعث تناؤ کا شکار ہوا تو رمیز اب کے زبردستی ہنس پڑے۔ ان کا سارا منصوبہ دھول میں غرق ہوتا دکھائی دے رہا تھا۔ نازنین کچھ نالائیں ہم سے، کافی عرصے تک گھروں میں چلتی چپکلش کے باعث بچے اکثر اسی طرح بدظن ہو جایا کرتے ہیں، لیکن اب ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں، اسے فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں۔ اب مجھے واقعی کسی کی ضرورت نہیں، آپ کی اس کاروباری خیرات کی بھی نہیں۔ پھر مسکرا کر روبینہ اور ہمدانی کی جانب دیکھا اور معذرت کرتی ان کے درمیان سے نکل آئی۔ لاؤنج میں داخل ہوتے وقت اس کا وجود طیش سے کانپ رہا تھا، حلق میں جیسے اندر ہی اندر گزرے ایام کی کڑواہٹ سے گھلتی جا رہی تھی۔ ضبط کے باعث اس کی آنکھیں سرخ پڑنے لگی تھیں، یخلق بہت کچھ اس پر حملہ آور ہوا تھا۔ داخلی دروازے کے عقب میں ایک دیوار گیر سا آئینہ جگمگا رہا تھا۔ اس نے ایک پل کو رک کر اپنا سراپا دیکھا، سیاہ لباس میں ملبوس چاند سا چمکتا عکس، دودیا چہرے کے اطراف میں گرتی سیاہ لٹیں اور کانوں میں جھولتے آویزے۔ وہ خوبصورت تھی، خوبصورت لگ رہی تھی۔
اسے اب اچھے سے سمجھ آ گیا تھا کہ وہ اس تقریب میں بصد اصرار کیوں بلائی گئی تھی۔ وہ اسے اپنے کاروباری سلسلے کے لیے استعمال کر رہے تھے اور پھر انتہائی بے شرمی کے ساتھ اسے اپنے گھر کی بیٹی بھی کہہ رہے تھے۔ یکدم اس کی آنکھوں میں نمی سی چمکی۔ دل کیا ابھی کہ ابھی اس گھر سے بھاگ جائے اور پھر کبھی یہاں کے لوگوں کی شکل تک نہ دیکھے، لیکن وہ ایسا نہ کر سکی۔ ٹھنڈے لاؤنج میں کھڑے کھڑے اس کے پیر شل ہونے لگے تھے۔ دفتن صوفیہ اس کے پیچھے آئیں۔ اس نے جلدی سے اپنی آنکھوں کے کونے صاف کیے اور ان کی جانب مسکراتے ہوئے پلٹی۔ وہ بس انہیں ہر قسم کی تکلیف سے بچانا چاہتی تھی، کیونکہ وہ اپنے بابا کو نہیں بچا سکی تھی۔ کیا ہوا ہے نازنین، طبیعت تو ٹھیک ہے نا تمہاری؟ پریشان سے استفسار پر اس نے جلدی سے اس بات میں سر ہلایا اور ان کے ساتھ ہی باہر کی جانب بڑھ گئی۔ وہ بار بار اسے پوچھ رہی تھیں، لیکن جب اس نے نہیں بتایا تو وہ بھی خاموش ہو گئیں۔ انہیں اندازہ تھا کہ وہ اب نہیں بتائے گی۔ مہندی کی تقریب اپنے عروج پر تھی۔ سنہری روشنیوں کے حالے میں مقید وہ ماحول ہر جانب سے شور، ہنگاموں اور کہکوں کی بازگشت سے گونج رہا تھا۔ جب سب کزنز اپنا اپنا تیار کردہ رقص پیش کر چکے تو یوں ہی گول میز کے گرد لگی بہت سی کرسیوں کی جانب سمٹ آئے۔ نت نئے رنگوں سے سجے ملبوسات میں لپٹی لڑکیاں اور سفید قمیض شلوار پر مختلف رنگوں سے آراستہ دوپٹوں کو گلے میں ڈالے لڑکے بہت پرجوش اور تمتماتے چہروں کے ساتھ ہنسنے میں مصروف تھے۔ بہت مزہ آیا بھائی۔ سب سے زیادہ زبردست پرفارمنس تو ابیہا اور عدیل بھائی کی تھی، اور دوسرے نمبر پر جنہوں نے اسٹیج ہلایا ان کو کیسے بھلایا جا سکتا ہے۔ اس کی بات ختم ہوتے ہی بہت سے کہکے بلند ہوئے تھے۔ کچھ نے جوڑوں میں رقص کی تیاری کی تھی اور کچھ کی سولو پرفارمنسز رہی تھیں۔ ثانیہ نے پہلے اپنے بڑے بھائی اور ابیہا کا حوالہ دیا تھا اور پھر اس کا اشارہ اپنے اور نینا کے رقص کی جانب تھا۔ جیسا ہم نے سوچا تھا اس سے کہیں زیادہ انجوائے کیا میں نے تو، اب کے چہک کر کہنے والی نینا تھی۔ آہستہ آہستہ ان کی جانب اور کزنز بھی سمٹ آئے تھے۔ اب مجھ سے عدیل بھائی کی شادی کے لیے انتظار نہیں ہو رہا نینا۔ ماما نے کہا تھا کہ ان کی شادی بھی سال کے آخر میں کریں گے، لیکن بابا نے سارے بنے بنائے پلان کو کینسل کر دیا۔ ان کا ماننا ہے کہ عدیل بھائی کو ابھی اپنے کاروبار پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ آخر میں ثانیہ نے آنکھیں گھما کر نزاکت سے کہا تھا۔ اس کا بڑا بھائی خاصی لاپرواہ اور غیر سنجیدہ سی طبیعت کا مالک تھا۔ جبھی روحیلہ کے بے حد اصرار کے باوجود بھی سہیل نے اسے شادی کی اجازت نہیں دی تھی۔ ان کا ماننا یہی تھا کہ اسے پہلے خود کو سنوارنا چاہیے اور پھر اتنی بڑی ذمہ داری کا انبار اپنے شانوں پر سوار کرنا چاہیے۔ لیکن ایک عدیل تھا کہ اسے شکار پر جانے اور کلمبنگ کرنے سے ہی فرصت نہیں تھی۔ اس کی لاپرواہ طبیعت سہیل کے لیے اب دل کا عارضہ ثابت ہوتی جا رہی تھی۔ اسی اثنا میں ایک دوسرا کزن بول پڑا۔ یہ ابیہا کے اکلوتے ماموں شعیب کا بیٹا تھا۔ قابل قبول صورت کا بہت سوکھا سا لڑکا تھا وہ۔ عدیل بھائی کی تو شادی ہوتی رہے گی، پہلے یہ تو بتاؤ آبی کہ تم کب کر رہی ہو شادی؟ اس نے ابیہا کو مخاطب کیا تو اس نے ہاتھ میں تھامے نازک سے جوس کے گلاس پر ایک انداز سے انگشتِ شہادت پھیری، پھر بابر کی جانب مسکرا کر دیکھا۔ اس کا ہر انداز ہی رعونت و غرور سے بھرپور تھا۔ خوامخواہ کوفت ہونے لگتی تھی اس سے۔ اتنی بھی کوئی جلدی نہیں اب مجھے میری شادی کی، ابھی رضا بھائی کی شادی تو طریقے سے ہو جانے دو، پھر ماما میرے بارے میں بھی سوچیں گی۔ اچھا بتاؤ، خاندان میں کرو گی شادی یا پھر آؤٹ آف فیملی؟ یہ شعیب کا دوسرا بیٹا تھا، بابر سے قدرے موٹا اور چھوٹے قد کا۔ اس کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ ہر وقت کھاتا ہوا پایا جاتا تھا۔ ٹی وی لاؤنج ہو یا پھر اسکول وین، گھر کا دالان ہو یا پھر مصروف سی شاہراہ، اسے ہر جگہ کھاتے ہوئے دیکھا گیا تھا۔ بقول بابر کے وہ دھرتی کا کھانا ختم کرنے کے لیے پیدا ہوا تھا۔ اب یہ تو سوچنا ماما کا کام ہے نا سائم، اس بارے میں کیا کہہ سکتی ہوں؟ اس نے گلابی پردے رخسار لیے لوگوں میں کسی کو تلاشنا چاہا، لیکن نگاہیں مایوس سی پلٹ آئیں۔ جانے کہاں تھا وہ؟ ڈونٹ ٹیل می کہ تم وہ اچھی والی بیٹی بن کر اپنی ماما کی ہر بات ماننے پر آمادہ ہو جاؤ گی آپی۔ ہم سب جانتے ہیں کہ تم ایسی ہرگز بھی نہیں ہو۔ یاد ہے تمہیں کالج میں ایک لڑکے پر کرش تھا اور تم نے اسے پرپوز بھی کیا تھا، لیکن وہی انٹرسٹڈ نہیں تھا تم میں۔ بابر کہکا لگا کر ہنس پڑا تو ابیہا نے ایک سخت نگاہ اس پر ڈالی۔ ثانیہ اور نینا نے بے ساختہ ہی نگاہوں کا تبادلہ کیا تھا۔ انہیں پتہ تھا کہ ابیہا اس واقعے کو لے کر کس قدر بددل ہوئی تھی۔ ایسا کچھ نہیں تھا، وہ مجھ میں انٹرسٹڈ تھا، لیکن پھر میرا ہی انٹرسٹ اس میں ختم ہو گیا تھا، اور اب تم بالکل چپ رہو گے بابر، کب سے بہت فضول بکواس کر رہے ہو۔ اور بابر اگلے ہی پل واقعی چپ سا ہو گیا تھا۔ اسے اندازہ تھا کہ ابیہا کس قدر ظالم ہو سکتی تھی، اسے اس کی ہسٹری شیٹ اچھے سے حفظ تھی۔ ویسے یہ حرم بھائی کہاں ہیں؟ نظر نہیں آ رہے مجھے۔ ثانیہ نے اچانک ہی کہا تو ابیہا نے بھی ایک بار پھر سے نگاہیں سبززار پر موجود لوگوں پر دوڑائیں۔ وہ ہوتا تو نظر آتا نا، وہ تو کہیں تھا ہی نہیں۔
میں دیکھ کر آتی ہوں انہیں۔ اور ابھی ثانیہ مڑی ہی تھی کہ وہ اسے دور سے چلتا ہوا دکھائی دے گیا تھا۔ اس نے زور سے ہاتھ ہلا کر اسے اپنی جانب متوجہ کیا اور پھر ہاتھ سے اشارہ کر کے یہاں آنے کی دعوت دی تھی۔ ابیہا کی آنکھوں میں امڑتی چمک مزید بڑھ گئی۔ اس کی آنکھیں جگمگ کرنے لگی تھیں، لبوں پر آپ ہی آپ تبسم سا بکھر گیا اور ساری بے نیازی عنقا ہونے لگی۔ وہ دور سے چلا آ رہا تھا، اونچا سا مضبوط سراپا لیے، گھنے بالوں کو ہاتھ سے پیچھے کرتا، سنہری کمکموں میں خود بھی سنہرے سے رنگ کا عکس۔ وہ اس خاندان کا سب سے وجیح مرد تھا، وجیح اور کم عمر۔ اس کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ انتہائی عمدہ اخلاق اور خوش شکل سے نوازا گیا تھا، جس سے بھی ملتا انہیں اپنا گرویدہ کر لیتا۔ لوگ مڑ مڑ کر دیکھا کرتے تھے اسے، ابھی بھی بہت سی نگاہوں نے اس کے ثبت قدموں کی پیروی کی تھی۔ وہ پاس چلا آیا تو ابیہا ہی نے سب سے پہلے مسکرا کر بات کا آغاز کیا۔ وہ یوں ہی بات بے بات حرم کو مخاطب کیا کرتی تھی۔ کہاں ہو کب سے؟ ہم نے عمدہ قسم کی پرفارمنسز دیں اور تم جانے کہاں غائب تھے؟ کیا پھر سے تمہیں کسی خاتون نے اپنے پاس بٹھا لیا تھا؟ اس کے بہت بے باک سے سوال پر وہ ہنس پڑا تھا، پھر بھوری آنکھوں سے اس کی جانب دیکھا۔ ابیہا کے ہر جانب جیسے روشنی سی بگھڑنے لگی تھی۔ مجھ پر بہت سی خواتین کی عقابی نگاہیں تو تھیں، لیکن میں پھر بھی دامن بچا کر نکل آیا وہاں سے۔ اوہ، اب رہنے بھی دو حرم۔ یہاں ہم سب جانتے ہیں کہ تم کتنے کائنڈ اور کیئرنگ ہو۔ تم سے کسی کو بھی ڈھنگ سے برابر جواب دینا نہیں آیا ہوگا، اور اسی لیے اب تم اپنی خفت چھپانے کے لیے ہمارے سامنے یوں ایک کر رہے ہو جیسے ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلے گا۔ وہ ایک بار پھر سے ہنس دیا تھا۔ یہ لڑکا بات بے بات ہنسا کرتا تھا، شاید اسی لیے وہ سب کا پسندیدہ تھا۔ ویسے کیا آپ لوگ ان کو جانتے ہیں؟ ثانیہ نے ابرو کے اشارے سے دور بیٹھی سیاہ جوڑے میں ملبوس نازنین کی جانب اشارہ کیا تھا۔ سب کی گردنیں یک بارگی ہی گھومی۔ وہ بالوں کو مخروطی انگلیوں سے کان کے پیچھے اڑستی کسی خاتون سے بات کر رہی تھی۔ اتنی دور سے بھی اس کے انداز کی سنجیدگی اور متانت بخوبی محسوس ہوتی تھی، جیسے وہ بہت باوقار اور سمٹی ہوئی رہی ہو۔ نہیں، کون ہے یہ؟ پہلے تو کبھی انہیں تقریبات میں نہیں دیکھا میں نے۔ حرم کے دلچسپ سے تبصرے پر ابیہا نے یخلق لب بھینچ لیے تھے، شاید اسی لیے کہ وہ کسی کے بارے میں اتنی دلچسپی سے کبھی گویا نہیں ہوا تھا، اور خاص کر کسی لڑکی کے لیے تو کبھی نہیں، اور اس کے لیے تو ہرگز بھی نہیں۔ کتنی کوششیں کی تھی اس نے حرم کو اپنی جانب متوجہ کرنے کی، لیکن مجال تھی کہ وہ کبھی اس کی جانب ویسے دیکھ لیتا جیسے وہ چاہتی تھی۔ وہ اس کے ساتھ روکھا کبھی نہیں رہا تھا، کسی کے ساتھ بھی نہیں رہا کرتا تھا، بس وہ بے نیاز تھا۔ شاید اسے اپنے وجود کی تمام تر رہنائیوں کا علم تھا۔ اسے اس لمحے نازنین سے حد درجہ حسد محسوس ہوا تھا۔ یہ جاوید ماموں کی بیٹی ہیں حرم بھائی، آپ تو عرصے سے لندن میں مقیم رہے، اور اس سے پہلے تو آپ ہمارے ساتھ رہتے ہی نہیں تھے، اسی لیے آپ نہیں جانتے انہیں، اور نہ وہ یہاں آتی جاتی ہیں۔ ثانیہ نے کہہ کر ساتھ رکھی کرسی پر بیٹھتے اپنے پیر ہیل سے آزاد کیے تھے۔ آہ، درد کرتے پیروں کو کچھ آرام ملا۔ کیوں؟ یہاں کیوں نہیں آتی جاتی؟ اس نے چونک کر اپنی بھوری نگاہیں اس سراپے سے ثانیہ کی جانب پھیری تھیں۔ ثانیہ نے لا علمی سے کندھے اچکائے تو نینا بول پڑی۔ ماما بتا رہی تھی کہ وہ پہلے یہیں رہا کرتی تھی اپنے والدین کے ساتھ، لیکن پھر انہیں کوئی ذہنی بیماری ہو گئی اور جاوید چاچو کو یہ گھر چھوڑ کر جانا پڑا۔ نینا جتنا جانتی تھی اتنا اس کے گوشے گزار کر چکی۔ لیکن وہ تو بالکل ٹھیک ٹھاک لگ رہی ہیں، بلکہ آئی مسٹ سے وہ بہت خوبصورت لگ رہی ہیں۔ پیچھے سے بابر کی حیران سی آواز ابھری تو نینا نے گھور کر اسے دیکھا۔ وہ جھم کر ہنس دیا تھا، البتہ حرم اب تک نازنین کو ہی تک رہا تھا۔ سوچتی نگاہیں اس نے ایک بار پھر سے ثانیہ کی جانب گھمائیں۔ تو یہ اتنا دور کیوں بیٹھی ہیں؟ تم لوگوں سے زیادہ بات چیت نہیں کیا ان کی؟ وہ یہاں آتی جاتی نہیں ہیں، اور بڑی ہیں تو شاید اسی لیے بہت ریزرو بھی رہتی ہیں۔ ایک سے زائد فضول بات کرنے کی گنجائش نہیں ہوتی ان کے سامنے، ثانیہ نے کہہ کر ایک بار پھر سے نازنین کی جانب دیکھا تھا۔ وہ اب بہت بے دلی سے موبائل میں مصروف دکھ رہی تھی۔ کوئی بیماری نہیں ہے اسے، سب بہانے ہیں لوگوں کو اپنی جانب متوجہ کرنے کے۔ ابیہا نے جل کر تبصرہ کیا تو حرم نے چونک کر اس کی جانب دیکھا، جیسے اس کے انداز کو سمجھ نہ پایا ہو۔ کیا مطلب؟ مطلب صاف ہے، اسے لگتا ہے کہ پوری دنیا میں بس وہی خوبصورت ہے، اسی لیے وہ اپنے آس پاس کسی بھی انسان کو منہ نہیں لگاتی۔ اسٹریٹجی ہوتی ہے یہ بھی لوگوں کو اپنی جانب متوجہ کرنے کی۔ جب آپ توجہ حاصل کرنے کی صحیح نہ کر رہے ہوں تبھی آپ کو سب سے زیادہ توجہ ملتی ہے۔ اس نے کڑوے انداز میں کہہ کر ثانیہ کے برابر رکھی کرسی پر بیٹھتے ہی رخ نازنین کی جانب سے پھیر لیا تھا۔ یہ لڑکی اسے پہلی ہی ملاقات سے پسند نہیں آئی تھی۔ واہ، کیا زبردست اسٹریٹجی ہے ویسے،
کیوں نہ ابھی تم بھی اسی آزمودہ سے نسخے کو آزما کر بہت سی توجہ حاصل کر لو۔ بابا کی زبان میں ایک بار پھر سے خارش ہوئی تھی۔ ابیہا نے اسے خونخوار نگاہوں سے دیکھا تو سب ہنس پڑے۔ حرم نے مسکراتے ہوئے ابیہا کی جانب دیکھا تھا۔ میں نے صرف سن رکھا تھا کہ لڑکیاں ایک دوسرے سے حد درجہ جیلس رہتی ہیں، لیکن یہ تو میں نے آج دیکھ بھی لیا۔ میں اور اس سے جیلس ہوں گی؟ ہاں، میرا معیار ابھی اس قدر نہیں گرا حرم اور ابی، اس نے سرخ ہوتے چہرے کے ساتھ ذرا تیز لہجے میں کہا تو حرم نے دونوں ہاتھ سرنڈر کے سے انداز میں اٹھائے۔ معافی، میں آلریڈی گرم ماحول کو مزید ہوا نہیں دینا چاہتا، لیکن ایک بات سچ ہے، وہ بہت بے ضرر لگ رہی ہیں دکھنے میں۔ تمہیں اتنے جلدی اندازے قائم نہیں کرنے چاہیے کسی کے بارے میں۔ اچھا، وہ بے ضرر لگ رہی ہیں تو تم انہی کے پاس جا کر کیوں نہیں بیٹھ جاتے؟ یہاں کیا کر رہے ہو؟ وہ ہتھے سے اکھڑی تو ثانیہ نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ ننا تو اپنی بہن کے ہر وقت کی شکایتی رویے سے تنگ آ چکی تھی، لیکن حرم بنا اثر لیے مسکراتا رہا۔ اچھا بابا، بس مذاق کر رہا تھا میں۔ ایسا کوئی مذاق نہ کیا کرو، اور ان کے بارے میں تو ہرگز بھی نہیں جو مجھے زہر لگتے ہیں۔ اس نے حرم کے نرم سے انداز پر نروٹھے پن سے کہا تو اس نے اسبات میں سر ہلا کر مسکراتے اس کی یقین دہانی کروائی تھی، پھر یوں ہی نگاہ دور بیٹھی لڑکی پر ڈالی۔ اسی پل نازنین نے اس کی جانب دیکھا تھا۔ وہ اس ارتکاز کو توڑ نہیں سکا۔ نازنین نے بیزاریت سے نگاہیں پھیر لی تھیں۔ اگلے ہی پل مہندی کی رسم کا آغاز ہوا تو رضا کو سامنے اسٹیج پر لا کر بٹھایا گیا۔ مانت پڑتے کزنس کے چہرے کھل اٹھے تھے، وہ سب ایک ساتھ ہی اسٹیج کی جانب بڑھے تھے۔ حرم نے یوں ہی چہرہ موڑ کر بس اس شور ہنگامہ کرتے لوگوں کو دیکھا تھا۔ اب وہ بالکل بھی نہیں مسکرا رہا تھا، بلکہ اس کا چہرہ بے تاثر ہو گیا تھا، یوں گویا کبھی اس پر کوئی تاثر رقم ہی نہ ہوا ہو۔ گول میزیں خالی ہونے لگیں اور مہمان باری باری رسم کے لیے اسٹیج کی جانب بڑھنے لگے۔ اس نے سستی نگاہیں نازنین کی طرف موڑی، وہ تنہا بیٹھی رہ گئی تھی۔ اس نے لمحے کے 1000ویں حصے میں فیصلہ کیا اور اس کی جانب بڑھایا۔